آسانی سے نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے یہ شعر آپ دیکھیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو بہت آسان لگتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. جبکہ غالب کی یہاں جو دوسری شاعری ہے جس میں بہت خوبصورت استعارات استعمال کیے ہیں یا تراکیب استعمال ہوئی ہیں، وہ شاعری نقش فریادی ہے. دیوان غالب کا پہلا ہی شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. اس شعر کی جو تشریح کی گئی ہے اس میں تمام جو شرح لکھنے والے ہیں، غالب کے دیوان غالب کی تشریح کرنے والے لوگ ہیں، ان میں آج تک بحث ہوتی رہی ہے کاغذی پیرہن سے کیا مراد ہے اور غالب نے یہ کس انداز کی شاعری کی ہے. مشکل شعر ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن سہل ممتنع کے شعر ہیں. بہت آسان سی بات کو آسان زبان میں آسان انداز میں کہہ دی ہے. آپ کے نصاب میں یہ جو غزل ہے یہ بھی سہل ممتنع کی ایک خوبصورت مثال ہے. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اب یہ آپ دیکھیں، آپ سے امتحانات میں یہ پوچھا جاتا ہے، غزل کے 4-5 شعر یا 6 شعر آپ کے پرچے میں آئیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ اس غزل کی تشریح کیجئے. سب سے پہلے آپ غزل کی تشریح کرنے سے پہلے سیاق و سباق لکھیں گے. سیاق و سباق میں آپ لکھیں گے کہ یہ غزل مندرجہ ذیل غزل، مندرجہ بالا غزل ہماری کتاب سے لی گئی ہے اور یہ غزل مرزا غالب کی ہے. غالب ہماری ایک عظیم شاعر ہیں. غالب کی یہ غزل سہل ممتنع میں ہے. غالب کی یہ غزل آسان زبان میں کہی گئی ہے اور پھر آپ اس کی تشریح کریں گے. تشریح ہوتی ہے کہ غزل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، اس کو آپ اپنے لفظوں میں بیان کر دیجئے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. یعنی دنیا میں ایک مایوسی کی فضا ہے. جب آدمی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ کام نہ ہو سکے، وہ آگے نہ بڑھ سکے، ایک مایوسی کی فضا بنتی ہے. ایسے میں کہ کوئی امید بر نہیں آتی. امید کا بر آنا ایک محاورہ ہے. تو جو محاورے ہیں ان محاوروں کو شعر کے اندر بیان کیا ہے غالب نے. کہتے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی. امید کوئی آشا رکھنا، ایک ہوپ، کوئی امید کسی چیز سے کہ یہ کام ہو جائے گا، ہم ایسا کر سکیں گے. لیکن جب وہ نہ ہو تو کہتا ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی. کوئی بھی امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی. یعنی اس کام کے بننے کی تو کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی ہے، کیا کریں. تو یہ بہت آسان سی بات ہے، آسان زبان میں کہہ دیتے ہیں. ہماری آج کی زندگی میں بھی جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں اور اسے نہ کر سکیں، کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، مایوسی کی فضا ہوتی ہے، تو غالب کا یہ شعر پڑھ دیتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. دیکھیے بہت آسان سی زبان میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. جو انسان بھی، جو جاندار بھی، کوئی بھی جیو جو اس دنیا میں آیا ہے، جس نے جنم لیا ہے، وہ مرتیو کو پراپت کرے گا. ایک دن وہ مرے گا، یہ بات سب کو معلوم ہے. ٹھیک، موت کے فلسفے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. غالب کہہ رہے ہیں کہ موت سے کیوں ایسا ڈر لگ رہا ہے. موت کا آنا طے ہے اور موت اپنے نیت سمے پہ ایک مقررہ وقت پہ معین ہے، اس وقت پہ آئے گی. تو پھر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. یعنی موت کے خوف سے یہ راتوں کو نیند کا نہیں آنا. غالب اس طرف کہتے بھائی مطمئن رہیے، اطمینان رکھیے، موت کا ایک دن معین ہے. موت تو ایسے نہیں آتی. موت تو جب موت لکھی ہے تو موت آئے گی. تو پھر یہ رات بھر نیند کیوں نہیں آتی ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ غالب کسی فکر میں غلطاں ہیں، یا انسان ہم اور آپ کسی فکر میں پڑے ہیں اور اس فکر کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ بھئی یہ نیند ہے، یہ کوئی موت تو ہے نہیں. موت کا تو ایک دن معین ہے، اس سے پہلے تو موت نہیں آ سکتی ہے. لیکن نیند تو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو یہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے. اس بات کو دو مختلف پیراؤں میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، معین طے، بالکل طے ہے کہ موت اس دن آئے گی. لیکن نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. کہتے تھی آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی. آگے یعنی پچھلے زمانے میں جو ہمارا پاسٹ تھا، جو ہمارا ماضی تھا، ہمارا بھوت کال تھا، اس میں تو حال دل پہ ہنسی آتی تھی. اب حال دل پہ ہنسی آنا یعنی غالب نے اپنی جو حال بنا رکھی ہے، یا ہم نے اور آپ نے اپنی جو حالت بنا رکھی ہے، خود سے بنا رکھی ہے، اس حالت پہ پہلے ہنسی آتی تھی. اب یہ ہنسنا ایک سٹائر ہے، ایک کٹاکش ہے، کیا جاتا ہے کہ صاحب اپنے آپ پہ ہنسنے کا ہنر آنا چاہیے ہمیں. تو کہتے ہیں کہ
آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، یہ جو حال دل ہم نے بنا رکھا ہے اس پہ پہلے تو ہمیں ہنسی آتی تھی، اب کسی بات پر نہیں آتی، لیکن اب حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں، اب معاملہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اب تو حال دل پہ بھی ہنسی نہیں آتی۔ تو یہ ایک مایوسی کی فضا ہوتی ہے جب کوئی شخص تمام کوششوں کے بعد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو وہ صورتحال آتی ہے جب کہتا تھا کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی۔ حال دل تو تب بھی برا تھا اور اب بھی برا ہے، فرق یہ ہے کہ پہلے کم از کم ہم حال دل پہ ہنس تو لیتے تھے، اب تو کسی بات پہ نہیں آتی، اب تو کسی بات پہ ہنسی بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ آسان زبان میں اس شعر کی تشریح کی گئی ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اب یہاں کر کے معنی کرنے کے استعمال کیے ہیں، غالب کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، خوب استعمال ہوتا تھا، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ میں چپ ہوں، ورنہ تو صاحب میں کہنے پہ آؤں تو نہ جانے کیا کیا کہہ دوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، مجھے کون سی ایسی بات ہے جو کرنے نہیں آتی۔ ایسی معاملات پہ کہا جاتا ہے جب کسی سامنے والے کو احترام میں یا ادب میں آپ ان کا سمان کر رہے ہیں، کسی کے رسپیکٹ کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تو سامنے والا کہیں یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کہنا ہی نہیں آتا، آپ کسی سے کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں، اس سے تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، بھئی کچھ ایسی بات ہے جسے میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، جسے میں دور رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے چپ ہوں، اسی لیے خاموش ہوں، ورنہ اگر میں بولنے پہ آؤں تو مجھے کون سی ایسی بات ہے جو نہیں آتی ہے۔ میں ایک شکایت کو ہزار رنگ سے کہہ سکتا ہوں، لیکن چھوڑیے نہیں کہتا ہوں۔ کیوں نہیں کہتا ہوں؟ اس کی وجہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، کچھ ایسی بات ہے۔ اب یہ بات بتاتے نہیں غالب، یہی غالب کی شاعری کا بڑپن ہے کہ غالب ہم کو اور آپ کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ کون سی بات ہے جس کی طرف غالب نے اشارہ کیا ہے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اب یہ شعر ذرا دیکھیے، آپ نے ہمارے ملک میں رشیوں منیوں کی کہانی پڑھی ہوگی، سنا ہوگا، آپ نے تمام سادھو سنتوں فقیروں کو دیکھا ہوگا۔ یہ جو دنیا داری ہے اس سے الگ ہٹ کے بھی ایک زندگی ہے، انسان اپنے پرم پتا پرمیشور کو پانے کی، اپنے خدا کو پانے کی، اپنے ایشور کو پانے کی، یا اپنی آتما سے ملنے کی جو کوشش کرتا ہے، وہ کوشش اس کو ایک الگ دنیا میں لے جاتی ہے۔ یہ دنیا میں روزی روٹی کما لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ادھیاتمکتا کا نام سنا ہوگا۔ ہم آتما اور پرماتما کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپنے آپ تک پہنچنا، اپنی آتما تک پہنچنا، اپنی روح تک پہنچنا، روحانیت کا سفر کرنا، یہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے، اس میں ایک ایسی مقام تک ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں سے خود ہمیں ہماری خبر نہیں ہوتی۔ یعنی ایک عام آدمی کو اپنے بارے میں خوب خبر رکھتا ہے کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں، لیکن جب آدمی اپنی تلاش میں نکلے یا پھر ایشور کی تلاش میں نکلتا ہے، جو کہ ایشور اس کے اندر ہی بسا ہوا ہے، اس کے دل میں بسا ہوا ہے، تو جب اپنے آپ کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے خود اسے اس کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ غالب اسی طرف جو ہندوستان کی ہزاروں سال کی تہذیب اور پرمپرا رہی ہے، جو رشیوں منیوں کی پرمپرا رہی ہے، تپسویوں کی پرمپرا رہی ہے، اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اب یہ زندگی اور موت کا فلسفہ ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ جیون اور مرتو کا جو فلسفہ ہے، جو فلسفی ہے، جو درشن ہے، وہ دنیا کے ہر سماج میں پایا جاتا ہے۔ جیون ہے تو مرتو بھی ہے، انسان یدی جنم لیتا ہے، پیدا ہوا ہے، تو اس کی موت بھی ہوگی۔ اسی زندگی اور موت کو تمام دارشنکوں نے، تمام فلسفیوں نے، تمام شاعروں اور ادیبوں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے بیان کیا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ موت کا جو فلسفہ ہے وہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ چونکہ اسے مرنا ہے اس لیے وہ دنیا میں کچھ کرنا نہیں چاہتا، لیکن دوسرے شاعر اور ادیب یا فلسفے کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ چونکہ موت کے بارے میں سوچنے یا اس سے ڈرنے کی ضرورت آپ کو اس لیے نہیں ہے، یہ موت تو بہرحال آنی ہے، تو جب موت ایک دن آئے گی ہم اسے گلے لگائیں گے، تو جو زندگی آپ کو پرکرتی نے دی ہے، جو بھگوان نے دی ہے، ایشور خدا نے دی ہے،
उस ज़िंदगी को, इस समाज को, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हर कदम हमको आगे बढ़ाना है। ये बात याद रखने की है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत तो आके रहेगी। तो जब मौत आके रहेगी, हमको मालूम है न मौत उससे पहले आनी है न मौत उसके बाद आनी है। तो फिर जो हमारा ये जो जीवन है, ये जो ज़िंदगी है, इसका हर पल इस धरती को और अधिक सुंदर बनाने में, इस को और खूबसूरत बनाने में, जो हमारा समाज है उसको और खूबसूरत बनाने में अपने आप को हमें लगाना होगा। इस ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े को गालिब भी अपने ढंग से बयान करते हैं कि मरते हैं आरज़ू में मरने की आरज़ू में मरते हैं, मरने की आरज़ू में मरते हैं। मौत आती है पर नहीं आती, मौत का इस्तक़बाल किया जाना चाहिए, मौत का स्वागत करते हैं, मौत से डरते नहीं हैं। और जब इंसान मौत से नहीं डरता है तो फिर वो इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने समाज को खूबसूरत बनाने के लिए वो काम करता है। वो डरता नहीं है, वो मायूस नहीं होता है, वो उदास नहीं होता है, वो सफ़र को आगे बढ़ाता है। और इस शेर का जो मक्ता है, आखिरी शेर पढ़ते हैं कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गालिब अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए, आपको मालूम है कि काबे जब इंसान जाता है हज करने के लिए तो वह पाक दिल से जाता है, नेक दिल से जाता है। गालिब अपने आप पे तंज करते हैं कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तुम तो ऐसे बेशर्म हो, तुमने ज़िंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं किया, तुम बुरे काम करते रहे, अब भला किस मुँह से। अब यहाँ एक मुहावरे का इस्तेमाल किया है कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, भाई किस मुँह से जाओगे, किस मुँह से जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप कौन सी शक्ल लेकर जाएंगे, आप कौन सा हौसला लेकर जाएंगे। इसी बात को इस मक्ते में गालिब इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि मतले से मक्ते तक ये गज़ल बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, सहले मुमतना की गज़ल है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती से लेकर गालिब की इस गज़ल का जो मक्ता है कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अज़ीज़ तालिब इल्मों और नाज़रीन, हम आज गुफ्तगू कर रहे थे मिर्ज़ा गालिब की गज़ल के बारे में। बहुत मशहूर और सादा और आसान ज़बान की गज़ल, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। हमने इसकी तशरीह की, हमने गज़ल के सफ़र की बात की, गालिब की हालात ज़िंदगी की बात की, गालिब से पहले और गालिब के बाद उर्दू गज़ल का जो सफ़र था उसके बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि हमारे तालिब इल्मों के लिए ख़ुसूसी तौर पे और तमाम नाज़रीन के लिए उमूमी तौर पे आज की ये गुफ्तगू मिर्ज़ा गालिब के कलाम को समझने, मिर्ज़ा गालिब को समझने और उर्दू गज़ल के सफ़र को समझने में मुआविन साबित हुआ। NIUS की इस कोशिश को सलाम करते हुए हम आपकी तालीमी सिलसिले में इसी तरह से आपके मुआविन साबित होते रहेंगे। अब मैं शफ़ी अय्यूब आपसे इजाज़त तलब करता हूँ, आपसे रुख़्सत लेता हूँ। फिर किसी और मौज़ू पे, किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी।